السلام علیکم پیارے سامعین۔ وہ عورت جسے محلے نے غلط سمجھا۔ شہر کے ایک گنجان اور پرانے محلے میں ایک عورت اپنے چھوٹے سے سادہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ گھر اگرچہ چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا اور ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر زیادہ سجاوٹ نہیں تھی، بس چند پرانی تصویریں اور ایک کونے میں رکھی ہوئی کتابیں تھیں جو اس کی خاموش زندگی کی گواہ تھیں۔ زینب روز صبح سورج نکلنے سے بھی پہلے گھر سے نکلتی، جب گلیاں ابھی نم تاریک ہوتیں اور لوگ نیند کے آخری حصے میں ہوتے۔ وہ اپنے قدم تیز رکھتی ہوئی باہر جا چکی ہوتی۔ اس کے ہاتھ میں اکثر ایک سادہ سا بیگ ہوتا اور چہرے پر ایک سنجیدگی۔ وہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتی، کسی سے زیادہ بات نہ کرتی اور اپنے گھر کا دروازہ اکثر بند رکھتی۔ نہ اس کے گھر میں شور ہوتا، نہ ہی کوئی آنا جانا دکھائی دیتا۔ محلے والوں کو اس کی یہ خاموشی بہت عجیب لگتی تھی۔ شروع میں تو کسی نے زیادہ توجہ نہ دی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاموشی لوگوں کے لیے ایک سوال بن گئی۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے اس کے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دیں۔ یہ عورت روز اتنی صبح کہاں جاتی ہے؟ کسی سے ملتی جلتی بھی نہیں، نہ ہی کسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے گھر کوئی آتا جاتا نہیں، ضرور کوئی بات ہے، کچھ تو چھپا رہی ہے۔ محلے کی عورتیں شام کے وقت گلی کے کونے میں بیٹھی چائے کے کپ ہاتھ میں لیے اور زینب کا ذکر ضرور کرتی۔ ان کی گفتگو اکثر اندازوں اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہوتی۔ کوئی اس کے لباس کو موضوع بناتا، کوئی اس کی خاموشی کو غرور کہتا اور کوئی اس کے اکیلے رہنے کو مشکوک سمجھتا۔ زینب سب جانتی تھی، وہ ان باتوں سے بے خبر نہیں تھی۔ جب وہ گلی سے گزرتی تو اسے لوگوں کی نظریں اپنی پشت پر محسوس ہوتی، سرگوشیاں اس کے کانوں تک پہنچتی، مگر وہ کبھی رک کر جواب نہ دیتی۔ اس نے خاموشی کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ ایک دن اس کی پڑوسن رخسانہ، جو خود کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتی تھی، آخر کار اس کے پاس آ ہی گئی۔ زینب بہن، آپ روز اتنی صبح کہاں جاتی ہیں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ زینب نے معمول کے سکون سے جواب دیا، کام پر جاتی ہوں۔ رخسانہ نے حیرت سے دوبارہ سوال کیا، کیسا کام؟ آخر ایسا کون سا کام ہے جو اتنی خاموشی سے کیا جاتا ہے؟ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس ایک ضروری کام ہے۔ یہ مختصر سا جواب بھی محلے والوں کے لیے نئی باتوں کا دروازہ کھول گیا۔ دیکھا، ضرور کچھ چھپا رہی ہے۔ اتنی سادگی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ اسی محلے میں عارفہ نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ باقی لوگوں سے مختلف تھی۔ وہ کم بولتی تھی مگر سوچتی بہت تھی۔ اسے دوسروں کے بارے میں بغیر جانے رائے قائم کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتی، اگر کسی کے بارے میں سچ معلوم نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک دن عارفہ نے دیکھا کہ زینب اپنے گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت کو سہارا دے رہی تھی۔ وہ عورت بمشکل چل پا رہی تھی اور زینب بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ عارفہ قریب گئی اور پوچھا، آنٹی، یہ کون ہے؟ زینب نے پیار سے جواب دیا، یہ میری امی ہے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں انہیں سنبھالتی ہوں۔ اسی لمحے عارفہ نے پہلی بار زینب کی آنکھوں میں تھکن دیکھی، وہ تھکن جو صرف جسم کی نہیں بلکہ زندگی کے بوجھ کی بھی ہوتی ہے۔ ایسے محسوس ہوا کہ شاید یہ خاموش عورت اتنی سادہ نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کی زندگی میں کوئی ایسی کہانی ضرور ہے جسے محلہ نہیں جانتا۔ کچھ دن بعد محلے میں ایک نئی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کسی نے کہا کہ زینب کا گھر کرائے پر چڑھنے والا ہے، کسی نے کہا کہ وہ محلہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ شاید وہ کسی مشکل میں ہے، مگر حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی، کیونکہ کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک شام زینب کی والدہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ وہ درد سے بے حال تھیں اور زینب اکیلی انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر کئی لوگوں نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ کسی نے کھڑکی سے جھانک کر کہا، ہمیں اس کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی نے سرد لہجے میں کہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بہتر ہے دور رہیں۔ زینب کی آنکھوں میں بے بسی تھی مگر وہ ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار عارفہ آگے بڑھی۔ اس نے فوراً ایک گاڑی کا انتظام کیا اور زینب اور اس کی والدہ کو قریبی اسپتال لے گئی۔ راستے میں گاڑی کی خاموشی میں زینب کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا،
لوگ مجھے عجیب سمجھتے ہیں مگر کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں اتنی خاموش کیوں ہوں۔ عارفہ نے نرمی سے جواب دیا، آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتی ہیں، کبھی کبھی بات کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار اپنی زندگی کا بوجھ کسی کے سامنے رکھا۔ میرے شوہر کو کئی سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا، وہ پہلے گھر کے واحد کفیل تھے۔ حادثے کے بعد وہ کام کے قابل نہ رہے۔ ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا اور پھر کچھ عرصے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ لمحہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ زینب نے دوبارہ کہا، میرے 2 بچے ہیں، ایک دوسرے شہر میں پڑھ رہا ہے تاکہ کچھ بن سکے اور دوسرا بیمار رہتا ہے۔ میں روز صبح ایک فلاحی مرکز میں کام کرتی ہوں تاکہ گھر چل سکے اور شام کو سلائی کرتی ہوں تاکہ بچوں کی ضروریات پوری ہوں۔ عارفہ حیران رہ گئی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی بھی تھی اور افسوس بھی۔ مگر محلے والے تو کہتے تھے کہ آپ۔ زینب نے نرمی سے بات کاٹ دی۔ لوگوں کے پاس سچ جاننے کا وقت نہیں ہوتا مگر فیصلہ کرنے کا وقت ضرور ہوتا ہے۔ یہ جملہ عارفہ کے دل میں گہرائی تک اثر کر گیا۔ چند دن بعد محلے میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی۔ حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک مقامی فلاحی ادارے کے نمائندے نے اعلان کیا، آج ہم ایک ایسی خاتون کو اعزاز دے رہے ہیں جو کئی سال سے خاموشی سے ضرورت مند بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ یہ سب لوگ حیران تھے۔ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پھر اسٹیج پر زینب کا نام پکارا گیا۔ پورا ہال ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہی عورت جس کے بارے میں لوگ روز باتیں کرتے تھے آج عزت کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زینب نے انعام لیتے ہوئے مائک کے سامنے کہا، میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ کسی کی مدد کے لیے شور نہ مچاؤں مگر آج میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کسی انسان کی خاموشی کو غرور نہ سمجھیں، کسی کے اکیلے رہنے کو اس کی کمزوری نہ سمجھیں اور کسی کی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک بار اس کے حالات جاننے کی کوشش کریں۔ حال میں سناٹا چھا گیا، چہرے جھک گئے۔ تقریب کے بعد لوگ آہستہ آہستہ زینب کے پاس آنے لگے۔ وہی لوگ جو پہلے اس کے بارے میں باتیں کرتے نہیں تھکتے تھے اب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ رخسانہ نے شرمندگی سے کہا، زینب بہن ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو سمجھے بغیر آپ کے بارے میں بہت غلط باتیں کی۔ زینب نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، معافی مانگنا آسان ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری باتیں کسی کے دل پر کیا اثر ڈالتی ہیں۔ اس کے بعد محلے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی۔ لوگ اب ہر بات پر رائے قائم کرنے سے پہلے سوچنے لگے۔ گلی کے کونے میں ہونے والی فضول باتیں کم ہو گئیں۔ کچھ لوگ خود زینب کے فلاحی مرکز میں جا کر مدد کرنے لگے۔ عارفہ نے محلے کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا تعلیمی گروپ بنا لیا جہاں وہ انہیں پڑھاتی اور ان کی رہنمائی کرتی۔ زینب نے اپنی سلائی سے بچائی ہوئی رقم سے چند ضرورت مند بچوں کی کتابیں اور یونیفارم خریدے۔ اس کے لیے یہ سب کام کسی دکھاوے کے بغیر تھا۔ ایک دن رخسانہ نے پھر پوچھا، ہم آپ کو پہلے کیوں نہیں سمجھ سکے؟ زینب نے مسکرا کر کہا، کیونکہ آپ نے مجھے دور سے دیکھا، قریب آ کر نہیں۔ یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے مگر اسی خاموشی میں اب شرمندگی کے ساتھ سمجھ بھی تھی۔ کچھ مہینوں بعد زینب کی والدہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ ایک شام وہ گھر کے باہر بیٹھی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بولی، بیٹی اب لوگ تمہاری بہت عزت کرتے ہیں۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی مجھے عزت اس دن بھی چاہیے تھی جب لوگ مجھے غلط سمجھتے تھے، کیونکہ انسان کی اصل قدر لوگوں کی تعریف سے نہیں بدلتی۔ اس دن محلے کے بچوں نے زینب کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا دیا، یہاں سے خاموش خدمت شروع ہوتی ہے۔ زینب نے وہ بورڈ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید معاشرے کو بدلنے کے لیے ہمیں بڑے بڑے نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف کسی کو سمجھنے کی کوشش ہی سب سے بڑی تبدیلی بن جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سوسائٹی اکثر انسان کو اس کی ظاہری زندگی سے پرکھتی ہے مگر ہر خاموش چہرے کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہو سکتی ہے جسے جانے بغیر فیصلہ کرنا ناانصافی ہے۔